شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم إلى آخر الآية صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو مسلمان پیدا فرمایا اور اس سے بھی بڑھ کے ہم تمام کو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے پیدا فرمایا۔ ہم بہت خوش قسمت ہیں جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے پیدا ہوئے۔ آپ تمام کو جیسا کہ معلوم ہے رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ بہت جلد آنے والا ہے۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم تمام کے لیے ایک عظیم نعمت ہے، ایک بہترین نعمت ہے جس کو ہم اور آپ رمضان مبارک کی فضیلت اور قدر نہیں جانتے۔ کیونکہ ہم اپنے کاروبار میں ایسے مصروف رہتے ہیں اللہ کو بلا بیٹھتے ہیں اور مال کی دوڑ دھوپ میں ایسے مگن اور مست رہتے ہیں، تو ہم کو رمضان مبارک کیا چیز ہے کیسے معلوم ہوتا ہے؟ رمضان مبارک کی فضیلت اور قدر وہی لوگ جانتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے نوازا ہے، وہی رمضان مبارک کی فضیلت کو جانتے ہیں۔ اور رمضان مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انوار و برکات کا جو ظہور آتا ہے، جو سیلاب آتا ہے، اس کو وہی لوگ پہچانتے ہیں جو رمضان مبارک کی فضیلت سے واقف ہے، رمضان مبارک کو صحیح معنی میں اس کی حقیقت سے واقف ہے۔ چنانچہ آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی بارہا بار کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا جب چاند دیکھتے تو یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے ہمارے پروردگار ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما دیجئے، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما دیجئے اور ہمیں رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے میں پہنچا دیجئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ رجب کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یعنی ہماری عمر اتنی دراز کر دیجئے کہ ہمیں رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ نصیب ہو جائے۔ میرے عزیز دوستو، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک سے 2 ماہ پہلے رمضان المبارک کے آنے کا انتظار اور اشتیاق اتنا ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام سے رمضان المبارک کا انتظار کرتے تھے اور اس کو حاصل کرنے کی دعائیں کرتے تھے، اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ نصیب فرما دیجیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اپنی حیات میں رمضان سے 2 مہینے پہلے ہی دعا فرمایا کرتے تھے۔ یہ کام وہی حضرات کر سکتے ہیں جس کو رمضان المبارک کی فضیلت معلوم ہے، صحیح معنی میں رمضان المبارک کی جو قدر جانتا ہے وہی رمضان المبارک کے آنے سے پہلے رمضان المبارک کا انتظار کرتا ہے، بڑے اہتمام سے اطمینان سے رمضان المبارک کو گزارتا ہے، بغیر گناہ کیے رمضان المبارک کو گزارتا ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے۔ اس سے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ اگر آپ عمر درازی کے لیے دعا مانگ رہے تو درست ہے،
عمر دراز کی دعا کیا نیت سے مانگ رہے ہیں؟ اگر آپ یہ دعا مانگ رہے ہیں، اگر کوئی شخص یہ نیت سے دعا مانگا کہ اے اللہ میری عمر میں اتنا اضافہ فرما دیجئے، اتنا اضافہ فرما دیجئے، اور بچی مجھے میری جو عمر ہے میں آپ کے مرضی کے مطابق گزار سکوں، آپ کو راضی کر سکوں، اگر یہ نیت سے اگر عمر درازی کے لیے دعا مانگ رہا ہے تو یہ بات درست ہے، دعا مانگ سکتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے پریشانی کے عالم میں مبتلا ہوتے ہیں، مصیبت میں رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگ اٹھتے ہیں، معلوم نہیں ہوتا عطا نہ پتا، ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ اب میں اس دنیا سے بیزار ہو گیا ہوں، اب مجھے آپ اٹھا لیجیے۔ نعوذ باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ممانعت فرمائی ہے ایسی دعا کرنے سے، اور موت کی تمنا بھی کرنے سے منع فرمائی، موت کی تمنا بھی نہیں کرنا چاہیے آپ۔ اب وہ لوگ جو یہ دعا مانگتے ہیں اللہ ہم کو اڑا لیجیے، اب دنیا میں رہ کے ہم کیا کریں، اور یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں کچھ میرے لیے رکھا ہوا نہیں ہے، آپ ہمیں بلا لیجیے، ہم آپ کے پاس سکون سے اطمینان سے رہ سکیں گے۔ ذرا آپ یہ سوچتے ہیں کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ رہے، خدا ناخواستہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا فرشتے آمین بول لیے، دعا قبول کر لیے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کا کیا معاملہ رہیں گا، کیا حالات پیش آئیں گے، واللہ اعلم، نہیں معلوم۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما دیجیے۔ اس میں ایک دو بات ذہن میں رکھ لیجیے کہ جو بھی اچھا ہوتا برا ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایمان مفصل جو ایمان جو پڑھے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں ایمان لایا باللہ اللہ پر، و ملائکتہ اس کے فرشتوں پر، و کتبہ اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی اور اس بات پر کہ تمام اچھی اور بری چیزیں جو بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مقدر ہے یہ ہم ایمان لا چکے ہیں۔ تو آپ کو اگر مصیبت آئی، پریشانی آئی تو آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گلا شکوہ نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ کو صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے آپ کو آزما رہے ہیں، یہ دارالامتحان دنیا کو اس واسطے کہا جاتا ہے، یہ دارالامتحان، یہاں پہ آزمائشوں کا گھر ہے، یہاں پہ اگر آپ کامیاب ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں آپ کو کامیاب فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کھلم کھلا اعلان کر کے فرماتا ہے، اے میرے بندو اگر تم لوگ میری زندگی، میری دنیا میں میری مرضی کے مطابق، میرے بتائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزاروں گے تو میں تم لوگوں کو آخرت میں تمہاری مرضی کے مطابق جنت میں جینے دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں، اس واسطے ہمیشہ یہ دعا نہیں مانگنا چاہیے اگر مصیبت میں یا پریشانی کے عالم میں تو فوراً یہ دعا نہیں مانگنا چاہیے، اے اللہ میں بیزار ہو گیا، بس ہو گیا اس دنیا میں، آپ مجھے اٹھا لیجئے، میں آپ کے پاس سکون اطمینان سے رہوں گا۔ آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے، کیا پروف ہے کہ آپ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو راضی، آپ سے راضی ہو کر آپ کو جنت میں لے جائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہے۔ صحابہ جیسے عظیم الشان ہستیاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں ہمیشہ مغفرت کی دعا کرتے تھے، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، جس کے بارے میں قرآن مجید کو فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بول رہے میں ان سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہیں۔ پھر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم گنہگار بندے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تو بہت دور کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے پاک نبی ہے، معزز نبی ہے، جس سے کبھی گناہ ثابت نہیں ہوتا ہے، وہ ایسے نبی اپنے لیے کیا دعا مانگتے ہیں، اللہ میری مغفرت فرما دیجیے۔ ہمیشہ یہ دعا مانگنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اے اللہ میری عافیت والی زندگی عطا فرما دیجیے اور مجھے اتنی عمر عطا فرما دیجیے آپ میری عمر میں کہ میں آپ کو راضی کر سکوں۔ اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے پریشانی کے حالت میں رہنے دو، خوش ہونے کے حالت میں رہنے دو، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنا، اے اللہ جب آپ مجھ سے راضی ہے، جب آپ مجھ سے راضی ہے اسی وقت آپ مجھے اٹھائیے، اسی وقت مجھے آپ بلائیے، اس کے بغیر آپ مجھے مت بلائیے، کیونکہ اب بندے کے نیکی کے واسطے تڑپنے والے ہیں آخرت میں۔ یہی موقع ہے اپنے کو کہ اپنے کو
منانے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی واسطے رمضان مبارک کا ایک مہینہ اپنے کو عطا فرمایا، کیونکہ اس میں ایک نیکی کرنے کی وجہ سے آپ کو 70 گنا زیادہ نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ وہ ایک مہینہ نہیں معلوم کل کے دن آپ کو اگلا رمضان ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات مبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، میری زندگی میں اگر میری زندگی میرے لیے فائدے مند ہو جائے تو آپ اسے میری زندگی عطا فرما دیجئے، اگر میرے حق میں موت فائدے مند ہو جائے تو آپ مجھے موت عطا فرما دیجئے۔ لہذا یہ دعا مانگنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اے اللہ ہماری عمر میں اتنا اضافہ فرمائیے تاکہ ہم آپ کی راضی کر سکیں، آپ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکے۔ یہ کرنا درست ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک سے 2 مہینے پہلے یعنی رجب کا جب چاند دیکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان سے 2 مہینے پہلے رمضان کا انتظار اور اشتیاق اس قدر کیوں تھا؟ اس قدر کیوں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے 2 مہینے پہلے اس کا اہتمام کیوں فرماتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیوں دعا فرماتے تھے؟ وَبَلِّغْنَا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک صحیح سلامت پہنچا دیجئے۔ اس کے پیچھے بڑا ریزن ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کو اپنا مہینہ بنایا ہے، رمضان المبارک کو اپنا مہینہ بنایا ہے۔ چونکہ ہم ظاہر بھی یعنی ظاہری فطرت ہماری ظاہر طور پر ہم سرسری طور پر یہ دیکھ لیتے اور یہ جائزہ لیتے اور یہ سمجھ بیٹھتے، ظاہری قسم کے لوگ ہیں ہم لوگ، یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رمضان المبارک کی صرف خصوصیت یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ صرف روزوں کا مہینہ ہے، اس میں روزے رکھے جائیں گے، تراویح پڑھی جائیں گی اور بس اور کچھ نہیں۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے کہ رمضان المبارک میں صرف روزے رکھنے سے تراویح پڑھنے سے کچھ ہونے والا نہیں۔ رمضان المبارک کی چاہے روزے ہو، چاہے رمضان کی تراویح ہو یا رمضان المبارک کی کوئی اور عبادت ہو، یہ سب عبادات کی ایک بڑی علامت ہے، ایک بڑی چیز کی علامت ہے۔ وہ علامت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک اس کی علامت یہ ہے کہ رمضان المبارک کو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، تاکہ وہ لوگ جو 11 مہینے رمضان المبارک سے پہلے جو 11 مہینے آتے ہیں، تاکہ وہ لوگ جو 11 مہینے اپنے کاروبار میں بزی تھے، اپنے کاروبار میں مصروف تھے، اللہ کو بلائے بیٹھے تھے، خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے تھے، وہ لوگ ان کو میں ایک مہینہ اپنا قرب کا عطا کرتا ہوں، ایک مہینہ اپنے قرب کا رمضان مبارک کا مہینہ عطا کرتا ہوں تاکہ وہ مجھ سے قریب آ جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان مبارک کا ایک مہینہ لوگوں کو دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اے میرے لوگوں، یہ رمضان مبارک کا ایک مہینہ میرا مہینہ ہے، یہ میرے قرب کا مہینہ ہے، اس میں میرے پاس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، اس کو صحیح ڈھنگ سے گزارو، میرا قرب تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ تم نے اب تک مجھ سے بہت دور ہو چکے تھے، تم مجھ سے اب تک اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے مخاطب ہو کر فرما رہے تم لوگ اب تک مجھ سے بہت دور چلے گئے تھے، اپنے کاروبار میں ایسے بزی ہو گئے تھے کہ تمہاری سوچ، تمہاری فکر، تمہاری عقل، تمہارے افعال، تمہارے اعمال، تمہارا نظریہ سب کاموں میں دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے اب بھی وقت ہے، ایک موقع میں تم کو دیتا ہوں، رمضان مبارک کا جو میرا معزز مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، تم میرے پاس واپس لوٹ کر آ جاؤ، میرے قریب ہو جاؤ، اس کو ٹھیک طریقے سے گزارو جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اپنی زندگی میں رمضان مبارک کا اہتمام فرمایا کرتے تھے ویسا ہی گزارو، میں تمہیں اپنا قرب عطا کر دوں گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے بول رہے ہیں تم ٹھیک طریقے سے گزارو گے، نیک اعمال کریں گے، متقی پرہیزگاری کی زندگی گزاریں گے تو میں تمہیں اپنا قرب عطا فرما دوں گا، کیونکہ یہ میری قربت کا مہینہ ہے، میرے قرب کا مہینہ ہے۔ آپ کو قریب اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ جوڑنے کا جو ہے وہ ایک مہینہ ہے رمضان، جو آپ کو میں دے رہا ہوں اس کی قدر کرو، اس کی حقیقت کو جانو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں میں نے جنات و انسان کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ میری عبادت کرے، إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ میں اپنے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے زندگی دنیا میں آنے کا مقصد اور ہمارے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے جانے کا ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھیجا ہے اس کا مقصد صرف ایک ہے، وہ ہے اللہ کی عبادت کرنا، وہ ہے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ یہ عبادت کرنا حقوق اللہ میں سے آتا ہے، جیسا کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، حج ہے، عمرہ ہے، یہ حقوق اللہ میں سے آتا ہے، یہ اللہ کے حقوق ادا کرنا ہے۔ اب سوال یہاں پہ بھی ایک ہوتا ہے میرے عزیز دوستو، سوال اپن سوچتے نہیں، اب شیطان ڈال دیتا ہے وسوسے میں۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں کو عبادت کے لیے پہلے سے ہی بنایا تھا تو اب اسی مقصد کے لیے، اسی عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے ہمیں یعنی دوسری مخلوق انسان کو کیوں پیدا فرمایا؟ ایک سوال ہوتا ہے، موٹی سی بات ہے، سوال پیدا ہوتا ہے جب اللہ کے فرشتے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو ہم کیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دوبارہ کیوں پیدا فرمایا؟ سوال کا جواب یہ ہے اگرچہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا فرمایا تھا، اس لیے کہ ان کی فطرت میں عبادت کا مادہ رکھا گیا تھا، عبادت کے علاوہ ان کی فطرت میں نہ گناہوں کا مادہ رکھا گیا، نہ نافرمانی کا مادہ رکھا گیا، نہ خواہشات کا مادہ رکھا گیا، نہ جذبات کا مادہ رکھا گیا۔ اس واسطے ان لوگوں کے لیے عبادت کرنا بہت آسان ہے، کیونکہ وہ نور سے بنے ہوئے، ان کی خلقتاً سے عبادت کے لیے پیدا کی گئی، ان کو خلقتاً یعنی مجبوراً عبادت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی ہے نہیں فطرت میں۔ لیکن حضرت انسان جو ہم ہیں، حضرت انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر گناہوں کا بھی مادہ رکھا ہے، نافرمانی کا بھی مادہ رکھا ہے، خواہشات کا بھی مادہ رکھا ہے، جذبات کا بھی مادہ رکھا ہے۔ ان تمام مادوں کو رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں اے میرے بندو، تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے، اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے، اپنے خواہشات کو کچلتے ہوئے میری عبادت کرو، صرف میری عبادت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں۔ اب یہاں پہ اور ایک بات سمجھ لینا چاہیے، عبادت کئی طرح کی ہوتی ہے، عبادت کئی طرح کی ہوتی ہے۔ ایک عبادت ہے راہ راست عبادت، دوسری عبادت ہے بالواسطہ عبادت۔ راہ راست عبادت میں حقوق اللہ آتے ہیں، جیسا کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، حج ہے، عمرہ ہے۔ راہ راست عبادت عبادت کی تعریف یہ ہے وہ اعمال جن کا مقصد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کا مقصد نہیں ہے۔ جیسے نماز، اب نماز کے لے لیجیے آپ، نماز کس کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ نماز صرف مخصوص ہوئی ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میں سجدہ ریز ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں پارہ 21 سورہ لقمان میں ارشاد فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک کرنا بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح نماز ہے حقوق اللہ میں سے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ بھی جو اعمال ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائے گئے۔ اور رہی بات بالواسطہ عبادت کی، بالواسطہ عبادت مثال کے طور پہ اس کا مقصد کچھ اور تھا، مثال کے طور پر دنیاوی ضروریات اور خواہشات کی تکمیل کرنا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے فضل و کرم سے ایک مومن بندے سے یہ کہہ دیا کہ تو اگر اپنی دنیاوی کاروبار کو نیک نیتی کے ساتھ میری ہمارے بتائے ہوئے مقررہ حدود کے اندر رہ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اگر انجام دے گا تو میں تجھ کو ویسا ہی ثواب دوں گا جیسا حقوق اللہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، حج، عمرہ کرنے پر میں تجھ کو ثواب دیتا ہوں۔ بالواسطہ عبادت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے مخاطب ہو کر فرما رہے میں تجھے ویسا ہی ثواب دوں گا۔ اس واسطے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے بابرکت مہینہ ہے، اس کی ہم تمام کو قدر کرنا چاہیے۔ بالواسطہ عبادت میں ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا ہے، آپ کے سامنے ذکر کروں۔ ایک حکیم صاحب تھے، وہ اپنا ایک کلینک کھول بیٹھے تھے اور وہ کلینک میں بیٹھ کر مریضوں کی علاج کرتے تھے، مریضوں کا علاج کرتے تھے، اور ان کو وہ نماز کا وقت بھی آ گیا تو ان مریضوں کا علاج کرنا اتنا عبادت سمجھتے تھے، کیونکہ حقوق العباد میں ہے کہ لوگوں کی تکلیف کو دور کرنا، جو بھی ہے آپ کے حقوق العباد میں قرضدار کے قرض کو معاف کر دینا، یعنی اڑوس پڑوس کسی کو تکلیف نہیں دینا، یہ حقوق العباد میں سے آتے ہیں۔ یعنی اگر بندہ اگر بیمار ہے، اگر دوسرا بندہ اس کی علاج کر رہا ہے، علاج کے لیے پیسے دے رہا ہے، یہ بھی حقوق العباد میں سے آتے ہیں۔ اب ڈاکٹر صاحب حقوق اللہ اور حقوق العباد یعنی راہ راست عبادت اور بالواسطہ عبادت کو نہیں سمجھے تھے، غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی ان کو۔ وہ اپنے کلینک میں مریضوں کا علاج کر رہے تھے، نماز کا وقت آ گیا تو بھی علاج کر رہے تھے۔ جب وہ کلینک بند کر گھر جا کر اکٹھی ساری نمازیں پڑھتے تھے تو ان کی بیوی نے ان سے اعتراض کیا، آپ اگر کلینک میں ہی اپنا وقت نماز کا ٹائم اسٹارٹ ہونے کے بعد ہی اگر آپ سائڈ میں جا کر ایک روم بنا لیجیے، ایک سجدہ گاہ بنا لیجیے، وہاں پہ نماز پڑھ لیجیے تو آپ کی ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کیا جواب دیا، میں مریضوں کا علاج کرتا ہوں، یہ علاج کرنا مریضوں کی یہ خدمت خلق ہے، اور خدمت خلق بہت بڑی عبادت، ہاں حقیقت میں بڑی عبادت ہے، مگر جب حقوق اللہ آ گیا تو خدمت خلق بھی بعد میں۔ تو ان کو یہ ڈاکٹر صاحب کو یہ سمجھ میں آیا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو نہیں سمجھ سکے، غلط فہمی ان کو ہوئی تھی۔ تو دونوں کو بھی یعنی راہ راست عبادت افضل ہے بالواسطہ عبادت سے، راہ راست عبادت یعنی حقوق اللہ کے حقوق جو ہے وہ زیادہ افضل ہے حقوق العباد بندوں کے حقوق سے۔ ان کو غلط فہمی کی وجہ سے وہ بیچارے مجبور تھے اس پہ، بعد میں ان کو جب سمجھ میں آیا جب اس پر عمل کرنا اسٹارٹ کرے، کیونکہ ایک واقعہ ہے نماز کے اوپر، نماز میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے دو بھائی، ایک بھائی، بہن کا انتقال ہو گیا، بھائی نے اپنی بہن کو قبرستان میں جا کر دفنانے کر واپس آیا اور دیکھا کہ پہلے کے زمانے میں پرانے زمانے میں کا واقعہ ہے یہ، پہلے کے زمانے میں اشرفیوں کی تھیلی ہوتی تھی، جمع پونجی وہی اس کے پاس رکھی ہوئی تھی سائڈ میں لگائے ہوئے، اپنی بہن کو قبرستان میں قبر میں دفن کرنے گیا، تو جب واپس آیا تو دیکھا کہ اپنے پاس وہ تھیلی نہیں تھی، تو اس کے سمجھ میں آ گیا میں اس کو قبرستان میں اپنی بہن کو دفن کرتے ہوئے میں نے تھیلی وہیں چھوڑ گئی اور میں مٹی اس پہ ڈال دیا۔ جب وہ دوبارہ فوراً قبرستان کو گیا اور قبر کی مٹی کھودنے لگا تو اللہ اکبر، اس میں سے آگ کے شعاعیں بڑھنے لگے، وہ آدمی پریشان ہوا، میری بہن تو متقی تھی، پرہیزگار تھی، نیک عمل کرتی تھی، نمازیں پڑھتی تھی، اپنی امی جان سے کہنے لگا، الٹے پیر واپس آیا قبرستان میں، قبر کے اندر مٹی ڈال کے الٹے پیر واپس آیا اور اپنی امی جان سے کہنے لگا، امی جان میری بہن متقی تھی، نمازی تھی، پھر بھی اللہ کا عذاب اس کو کیوں ہو رہا ہے؟ جو بات ان کی امی جان نے کہی تھی قابل غور ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ہاں تیری بہن واقعی میں متقی تھی، نیک تھی، نمازی تھی، نیک اعمال کرتی تھی، اس کے پاس ایک عادت تھی، وہ ہے نماز میں سستی اور کاہلی کرنا۔ اللہ اکبر، آج ہم نماز کا ٹائم جاتا ہے، اپنے کاموں میں اتنا مگن، اتنا بیزی رہتے ہیں کہ ہمیں ہوش بھی نہیں ہوتی کہ ہم عبادت، اسی نماز کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے دنیا میں بھیجے گئے۔ بس ایک سستی اور کاہلی کی وجہ سے اس کو خبر میں اس کے آنکھ کے شعاعیں بھڑکنے لگے۔ حدیث شریف میں آتا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، بخاری شریف مسلم شریف کی روایت ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ کافر ہے، کافر جس کا اسلام سے کوئی دخل اندازی نہیں ہے۔
بہرحال رمضان مبارک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ اس کا استقبال ہم تمام کو کرنا چاہیے، ویلکم کرنا چاہیے. جیسا خالی ویلکم بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، خوش آمدید بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کے جو مراحل ہے، جو مقاصد ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمایا رمضان میرا مہینہ ہے. اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم بکے ہوئے غلام ہیں. پارے 11 سورۃ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک میں نے تم لوگوں کی جان کو، تم لوگوں کے مال کو خرید لیا. کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے. یعنی تم لوگ میرے غلام ہیں. جس طرح تم اپنے گھر میں جاب کے واسطے کسی ڈرائیور کو رکھتے ہیں، اور جس طرح تم اپنے گھر میں کسی جاب کی کسی نوکر کو، غلام کو رکھتے ہیں، اگر اس سے کوئی کوتاہی ہوئی تو اس کو چانس نہیں دیتے ہیں، ڈائریکٹ نکال دیتے ہیں، دھکار دیتے ہیں. اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلام ہیں. جنت کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو خریدا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم پوری زندگی پر میری عبادت کرو. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بولتے تو یہ ظلم نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بولے پوری زندگی پر صرف تم اپنے بھوک کو مٹانے کے لیے 2 وقت کا کھانا کھاؤ، اس کے بعد میری عبادت میں نہ کاروبار کرو، نہ زراعت کرو، نہ جاب کرو، نہ کچھ کرو، اگر اللہ یہ بولتے تو یہ غلط نہیں تھا، یہ ظلم نہیں تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا خریدار تھے ہم تمام کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم آپ کو ہی خرید کے ہم اپنے آپ کو سپرد کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات کہی کہ تم کماؤ، کھاؤ، پیو، شریعت کے دائرے میں رہ کر حلال جائز کو پورا کو مکمل کرو. صرف ایک کام کرو، 5 وقت جب نماز کا ٹائم آئے میرے دربار میں آ جایا کرو، مجھے منایا کرو. کیا ہم لوگوں کو وہ بھی نہیں ہوتا؟ اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. قرآن مجید کو اور رمضان المبارک کو، رمضان المبارک میں جو تعلق ہے، مناسبت ہے رمضان المبارک کی، وہ قرآن مجید. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے. قرآن مجید کو کثرت سے تلاوت کرنا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن خدا نخواستہ آپ کو قبر میں اگر عذاب ہو رہا ہے تو قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بارگاہ میں حاضر ہوگا. یہ کہتا ہے اے اللہ، یہ بندہ جو کثرت سے تلاوت کرتا تھا، میرے حقوق کی ادائیگی کرتا تھا، حروف کی پوری ادائیگی کے تلفظ کے ساتھ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرتا تھا، آپ اس کے کوتاہیوں کو، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اتنی بڑی بات یہ کہتا ہے اگر آپ اس کے گناہوں کو نہیں معاف فرمائیں گے تو یہ کہہ دیجئے کہ میں آپ کا کلام نہیں ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام مجید مخاطب ہو کر بول رہا ہے فیس ٹو فیس کہ میں اگر آپ اس کی مغفرت نہیں کریں گے، بخشش نہیں کریں گے، میری سفارش اس بندے کے لیے قبول نہیں کریں گے تو میں کہتا آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں آپ کا کلام نہیں ہوں. سواسے قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنا چاہیے، کیونکہ آگے وہ قیامت کے دن کام آنے والی روز محشر میں وہ ہے جو کتاب جو دکھنے میں عام کتاب ہے مگر آخرت میں آپ کو جنت میں لے جانے والی کتاب ہے. آپ ڈاکٹر بن جاؤ، سائنٹسٹ بن جاؤ، بڑے انجینئر بن جاؤ، جیسا آپ کی آنکھیں بند ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بولتے کون ڈاکٹر تھا، کون انجینئر تھا، جاؤ جنت میں جاؤ. نہیں بولنے والے آپ کی سرٹیفکیٹ کام آنے والی بھی نہیں ہے. آپ بے شک دنیا کمائیے، دنیا کماتے ہوئے آخرت کو ترجیح دیجیے. قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کیجیے. نماز 5 وقت کا تکبیر اولا کے ساتھ پڑھیے، آپ کی دنیا بھی بن جاتی، آخرت بھی بن جاتی، نور علی نور ہو جاتا. یہ 2-3 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس کے بارے میں بہت آتا ہے، بہت بڑے، جس کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا زمانہ بھی ملا تھا. وہ رمضان میں ان کا یہ معمول تھا کہ سحری سے لے کر افطار تک ایک قرآن مجید مکمل کرتے، پھر افطار کرنے کے بعد تراویح مکمل ہونے کے بعد تراویح سے لے کے سحری تک ایک قرآن مجید مکمل کرتے. اسی طرح انہوں نے 60 قرآن مکمل پورے رمضان مبارک میں کیا ہے، اور تراویح کے پورے 30 دنوں میں ایک تراویح کی قرآن مجید، ٹوٹل 61 قرآن مجید امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں پڑھا کرتے تھے. میرے حفاظ کرام جو یہاں بیٹھے ہوئے ان سے ادب درخواست ہے، گزارش ہے کہ اگر آپ رمضان مبارک آ رہا ہے تو کم سے کم 15 قرآن پڑھیے. انشاءاللہ میں بھی پڑھوں گا. جو حافظ عالم نہیں ہے تو ان سے ادب گزارش ہے وہ کم سے کم 5 قرآن تو پڑھیے اللہ کے واسطے، کیونکہ یہ آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے. اور کثرت سے دعا کریے، ورد کریے. رمضان مبارک آنے سے آ رہا ہے، رمضان مبارک کا پورا فائدہ اٹھائیے. کل نہیں معلوم آپ کو اگلا رمضان ملتا ہے نہیں.
انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس تعلق سے نیکسٹ جمعہ بھی ہم نے کو ملتا ہے رمضان مبارک سے پہلے اس ٹاپک سے اور جو چند باتیں رہ گئی انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جمعہ بیان کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان مبارک کا خاص طور پہ اہتمام کے ساتھ رمضان مبارک کو گزارنے والا بنائے. آمین وما توفیق الا باللہ. جو حضرات سنتیں نہیں پڑھے وہ پڑھ لیجیے.